لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. کہاں سے پڑھا جائے؟ وَذَلِكَ لَا يُخْرِجُ الْفِعْلَ عَنْ كَوْنِهِ حَقًّا. ٹھیک، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں ہماری بحث یہ چل رہی تھی کہ بھئی نہیں ہے منکر کے لیے عدالت شرط ہے کہ نہیں، تو امام صاحب نے فرمایا شرط نہیں ہے. پھر جب مخالف فریق نے کچھ دلائل پیش کیے تو امام صاحب نے اس کا جواب دیا اور ایک مثال پیش کی مخالف فریق نے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فاسق و فاجر آدمی بھی نہیں منکر کر سکتا ہے یا کرتا ہے تو یہ جو طبع سلیم میں اس سے ایک نفرت سی پیدا ہوتی ہے اور ایک ابا پیدا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو امام صاحب علیہ الرحمہ اس کی وجوہات بیان کر رہے تھے. تو اس میں سے ایک وجہ یہ بیان کی کہ اس نے اہم کو چھوڑ کر کم اہم میں اشتغال کیا، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ بھی اس کی طرف پھر خطاب متوجہ ہو جائے گا نا کہ آپ جو لوگوں کو منع کرتے پھر رہے ہیں تو آپ بالاولیٰ آپ کو اقدام نہیں کرنا چاہیے، آپ خود کیوں یہ کام کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی ایک نفرت اور ابا پیدا ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہوگی، کیونکہ وہ شخص جو ہے نا بالفعل تو قاہر آ گیا ہے لیکن وہ مقہور بالحجہ تو ہے، کیونکہ لوگ اس سے یہی کہیں گے کہ آپ لما انت تقدم علیہ. تو فرماتے ہیں کہ یہ بات وذالک لا یخرج الفعل عن کونہ حقا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ اس کا فعل حق نہیں ہے، فعل تو پھر بھی حق ہی رہے. کما ان یذب الظالم عن احد المسلمین ویہمل اباہ وهو مظلوم معهم. یہ ہاں تنفر معهم آگے تنفر اتباع. ٹھیک ہے، کہنے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ عام مسلمانوں سے تو دفاع کر رہا ہو، ان کو کوئی ہاتھ لگائے تو پھٹ پڑتا ہو. من نہیں، کما ان من یذب، یہ صحیح بات ہوگی نا، یہ ہے بات. کما ان من یذب الظالم عن احد المسلمین ویہمل اباہ او یہمل اباہ وهو مظلوم معه تنفر اتباعہ. کہ بھئی عام مسلمانوں کا تو دفاع کر رہا ہے لیکن ساتھ اس کا باپ بھی مظلوم ہے تو باپ کا دفاع نہیں کرتا، تو لوگ کہیں گے یہ کیا کرتا ہے، باپ کو تو دفاع بالاولیٰ کرنا چاہیے نا اسے. ولا یخرج دفعه عن المسلم عن کونہ حقا، لیکن پھر بھی اس کا مسلمانوں کا دفاع کرنا حق تو رہے گا نا. فخرج من هذا، اب یہ نتیجہ جو ہے نا سب باتوں کا وہ یہ اہم بات ہے. فخرج من هذا ان الفاسق ليس عليه الحسبة بالوعظ على من يعرف فسقه، على من يعرف فسقه. کہہ رہے فاسق کے اوپر زبانی کلامی امر بالمعروف اور نہی منکر حسبہ واجب نہیں ہے. کس شخص کے لیے، کس شخص پر جو اس کا فسق جانتا ہے. اگر فسق نہیں جانتا تو پھر واجب ہو جائے گا. اگر وہ کسی مجلس میں بیٹھا ہے اور لا یعرف بالفسق فی ذاک المجلس، وہاں لوگ نہیں پہچانتے کہ یہ فاسق ہے، تو پھر تو واجب ہوگا زبان سے بھی کرے. لیکن جہاں لوگ جانتے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر ہے تو اس کے کلام کی تاثیر نہ ہونے کی وجہ سے اس سے کیا ہوگا، بالوعظ ثابت ہو جائے گا. لیکن کیا بالفعل بھی ثابت ہو جائے گا؟ وہ فرمائیں گے کہ نہیں ہوگا. کیوں ثابت ہوگا؟ لأنہ لا يتعظ، کیونکہ وہ نصیحت نہیں پکڑے گا. کون؟ من یعرف، ہاں وجوب ثابت ہو جائے گا. لأنہ لا يتعظ. وإذا لم يكن عليه ذلك وعلم أنه يفضي إلى تطويل اللسان في عرضه بالإنكار فنقول ليس له ذلك أيضا. کہہ رہے ہیں اگر یہ اس پر واجب نہیں ہے، اب ذرا غور کیجیے گا، واجب سے انہوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں، کرے ہی نہ، جائز ہی نہیں. کب جائز نہیں ہوگا اس کے لیے؟ کہہ رہے ہیں جب اس پر واجب نہیں ہے. غور سے سنیں گے، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ، اور ساتھ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ نہیں منکر یہاں کرے گا نا تو اس کے حق میں لوگوں نے زبانیں بولنا شروع کرنا ہے اور اس کی عزت پر حملے کیے جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں فنقول، اس صورت میں ہم کہتے ہیں لیس لہ ذالک، وہ یہ کرے ہی نہ. پہلے تو تھا نا کہ وہ مستحب تو ہے نا، اب وہ مستحب نہیں رہا. کب مستحب نہیں رہا؟ کیوں نہیں رہا؟ یہ بہت اہم بات ہے، آگے بھی وہ بتائیں گے.
یہاں علت پیش نظر رکھی گئی. وہ علت کیا ہے؟ نہی عن المنکر اگر میں کروں تو منکر سے تو لوگ نہیں روکیں گے، لیکن ایک اور منکر کا وجود آ جائے گا وجود میں. وہ منکر کیا ہے کہ لوگ میرے اوپر زبان درازی کریں گے، خود بھی گناہ کمائیں گے، اور ہو سکتا ہے میں بھی دفعان کچھ کہنا شروع کر دوں. تو ایک منکر کو روکنے میں وہ منکر نہیں رک رہا اور ایک بڑے منکر کا وجود ہے. تو اس صورت میں میں نے ہر صورت نہیں منکر نہیں کرنی. علت یہ ہے نا، پوچھا جائے گا آخر کس بنا پر اس کے لیے مستحب ہے. لأنه يفضي إلى تطويل اللسان بالإنكار في عرضه. وہ مباح بھی نہیں، اصلا یہ کہہ رہے ہیں ليس له، اس کے لیے پہلے تو مستحب تھا نا. اگر آپ کہیں واجب نہیں رہا تو مستحب رہا. اب وہ اس کیٹیگری سے بھی نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہے ہی نہیں، گواہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے نہیں، کیونکہ یہ اس کو اس طرح حرام کہنا بھی بڑا مشکل ہے. لہذا کیا فرماتے ہیں ليس له ذلك ربا، لہو علیہ نہیں، لہو ذلك ربا. تو وجوب کے لیے لہو کے لیے جواز کا مفہوم ہے کہ اب اس کے لیے جواز بھی نہیں کہنا یہ چاہ رہے، لیکن ذرا نرم نکال کہنے فرجع الكلام الى ان احد نوعي الاحتساب وهو الوعظ قد بطل بالفسق وصارت العدالة مشروطة. یہاں انہوں نے عدالت کو مشروط کیا کس میں کہ بھئی دو قسم کا احتساب ہے نا، ایک ہے باللسان اور ایک ہے بالید. تو جو وعظ والا نہی المنکر ہے وہ فسق کی وجہ سے باطل ہو گیا اور اس میں عدالت مشروط ہے. لیکن کہاں عدالت مشروط رہے گی؟ جہاں لوگ جانتے ہیں کہ یہ فاسق. اگر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فاسق ہے تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ نہی المنکر کریں. اچھا یہاں بس فرق یہ کرنا چاہیے، یہ تو فقہ کی کتاب نہیں ہے نا. فقہ والی کتاب میں، فقہ کی کتابوں میں علماء فرق کرتے ہیں امر بالمعروف نہی المنکر اور محتسب میں. امر بالمعروف نہی المنکر تو میں اور آپ بھی کرتے ہیں، لیکن میں محتسب نہیں. یہاں یہ فرق نہیں کر رہے ہیں. محتسب کون ہوتا ہے؟ جو حکومت کی طرف سے جس کو ذمہ داری لگائی جاتی ہے. حسبہ حکومت کا ایک ادارہ ہے اور حکومت محتسبین جو ہے وہ مقرر کرے گی، اور وہ صرف امر بالمعروف نہی منکر نہیں کرتے بلکہ اور بھی کام دیکھتے ہیں. بازاروں میں ریٹ ٹھیک چل رہا ہے جیسے حضرت عمر کے زمانے میں تھا، اور چیزیں ٹھیک آ رہی ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی منکر ان کے لیے عدالت شرط ہے. جب آپ پڑھیں گے کہ فقہاء کہتے ہیں کہ عدالت شرط ہے، اور یہاں امام صاحب فرما رہے ہیں کہ عدالت شرط نہیں ہے، تو عدالت حکومت اگر کسی کو مقرر کرتی ہے تو فاجر کو نہ کرے. اس نے کہا بھی امر بالمعروف نہی منکر کرنا ہے. ہاں عام آدمی نے جب کرنا ہے تو کیا عدالت شرط ہے؟ عام آدمی کے لیے عدالت شرط. تو احتساب جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں حکومتی عمل ہے، حکومتی ذمہ داری ہے، خلافت کا ایک ادارہ. یہاں امام صاحب اس طرح فرق نہیں کر رہے. کون؟ نہیں، اصل میں نا ایک ہے خلیفہ. خلیفہ فاسق و فاجر برداشت کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ خلیفہ فاسق و فاجر ہونا چاہیے، اصلا تو یہ قاعدہ ہے. اب کیا کریں، اس کو ہٹانے میں خون خرابہ کرنا پڑے گا. اچھا محتسب علماء نے کہا کہ اس کا تو کام ہی نہیں منکر ہے، یعنی اس نے تو کرنا ہی یہی کام ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ عدالت ظاہری رکھتا ہو. گھر میں کیا کرتا ہے واللہ اعلم، عدالت ظاہری. اب ظاہری بات اس میں بھی پھر یہی ملوکیت کے زیر اثر جو فقہ پروان چڑھی ہے اس میں یہی فتویٰ آئے گا کہ برداشت کر لو. ظاہری بات ہے. محتسبین جو ہے اکاؤنٹنٹس، آج کل محتسب آج کل محتسب ویسے اکاؤنٹنٹ میں آپ ان کی بھی نہیں باتیں کر رہے ہیں. ہاں ظاہری بات ہے وہ عدالت شرط ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ عہدہ حاصل اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ عدالت سے نجات حاصل کی جا سکے. عموماً لوگ پیسے کمانے کے لیے کریں گے. اچھا اس کے بعد کیا آیا؟ وَأَمَّا الْحِسْبَةُ الْقَهْرِيَّةُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ. کہہ رہے ہیں جہاں تک حسبت قہریہ نا زبردستی یعنی، تو کہتے ہیں وہ فاسق کے لیے بھی اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کرے، بلکہ اس فاسق کے لیے جائز ہے کہ وہ فی اراقۃ الخمور و کسر الملاہی وغیرہا اذا قدر، کہ وہ شراب کی بوتلیں بھی توڑے، گانے بجانے کے آلات بھی توڑے اگر اس کو قدرت حاصل ہو جائے. آپ فرما دیں میں نے تحقیق کر دی ہے نا، اس سے زیادہ کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی. وَهَذَا غَایَةُ الْإِنصَافِ وَالْكَشْفِ فِي الْمَسْأَلَةِ. اس مسئلے میں غایت درجے کا انصاف اور کشف ہے. مسئلے کو کھول کے جو میں نے بیان کیا ہے اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے، تو بس اسی پر اکتفا کرو. اب آگے انہوں نے کچھ آیات سے بھی تو استدلال کیا تھا نا، لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اور یا
یا مریم اذ نفست فإذا اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحyi مني، یہ جو روایات آئی تھی. تو اب کیا کہتے ہیں کہ وأما الآيات التي استدلوا بها فهو إنكار عليهم من حيث تركهم المعروف لا من حيث أمرهم. کہتے ہیں کہا نا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تو کہتے ہیں اس میں ان پر انکار اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ انہوں نے معروف کو ترک کیا ہے، نہ کہ حیثیت انکار یہ ہے کہ انہوں نے معروف کا حکم دیا ہے. ٹھیک، تو تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم میں اللہ جو مذمت بیان فرما رہے ہیں وہ نسیان نفس پر ہے، نہ کہ اتأمرون الناس بالبر پر ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. اور دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا تھا نا کہ اتأمرون الناس بالبر وتتركون المعروف نہیں ہے بلکہ تنسون بات ہے، وہ زیادہ عام ہے. تو اس کے بعد فرمایا وَلَكِنَّ أَمْرَهُمْ. اچھا پھر ان کی مذمت اتنی شدید کیوں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں وَلَكِنَّ أَمْرَهُمْ دَلَّ عَلَى قُوَّةِ عِلْمِهِمْ وَعِقَابُ الْعَالِمِ أَشَدُّ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ مَعَ قُوَّةِ عِلْمِهِ. کہہ رہے ہیں لیکن جب وہ امر بالمعروف کر رہے ہیں تو یہ دلیل ہے نا کہ انہیں معلوم ہے، معروف سب جانتے ہیں، قوت علم ہے، اور عالم کا اس کی سزا زیادہ شدید ہے کیونکہ قوت علم کے ساتھ اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. لہذا کہا جا رہا ہے اتأمرون الناس بالبر کا مطلب ہے تمہیں معلوم ہے خوب کہ بر کیا ہوتا ہے اور پھر بھی خود اپنے غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ وقوله تعالی لما تقولون ما لا تفعلون المراد به الوعد الكاذب. کہتے ہیں اس سے مراد جھوٹا وعدہ ہے. جھوٹے وعدے سے کیا مراد ہے؟ میں یہ کروں گا، ایک تفسیر کے مطابق میں کروں گا اور میں نے نہیں کرنا. تو لما تقولون ما لا تفعلون، میں نے کہا تھا کل آؤں گا اور میں نہیں آیا بغیر کسی عذر کے، تو لما تقولون ما لا تفعلون. یا علماء نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ دعویٰ، یہ وعدے کاذب ہے، دعویٰ کاذبہ. دعویٰ کاذبہ کیا ہے کہ وہ بھی وعد ہی ہوتا ہے، ایسا ہو جائے تو ایسا کر دوں گا اور کوئی ارادہ نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون. پھر کہا کہ تزکیہ نفس، یعنی لما تقولون ما لا تفعلون میں کیوں تم کہتے ہو کہ میں ایسا ہوں اور ویسے تم نہیں، یعنی لما تقولون انا اصلی التہجد ولا تفعلون، تو کرتے تو نہیں. لما تقولون انا اذکر اللہ، لما تقولون انک صالح وانت لست بصالح، تو کیوں وہ کہتے ہو جو تم نہیں کر رہے، یعنی تم کہتے کیا ہو کہ تم کر رہے ہو اور حالانکہ تم نہیں کر رہے. سمجھ میں آ رہی؟ لما تقولون ما لا تفعلون. تو کئی طریقے، تو یہاں انہوں نے کیا فرمایا؟ المراد به الوعد الكاذب. وقوله عز وجل وتنسون انفسكم انکار من حيث انهم، یہ تقریباً گزر گیا پہلے، نسوا انفسهم لا من حيث انهم امروا غيرهم. بات آگئی، حیثیت انکار نسیان نفس ہے نہ کہ امر غیر. لیکن ذکر امر غیر پھر کیوں کیا؟ ولكن ذکر امر الغیر، ولكن ذکر امر الغیر استدلالا به على علمهم وتأکیدا للحجة علیہم. وہی بات جو پہلے گزر چکی. وقوله یا ابن مریم عظ نفسک هو فی الحسبة بالوعظ، کہہ رہے ہیں وہ زبان سے کرنے کے متعلق ہے، وہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ فاسق سے ثابت ہو جاتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ وقد سلمنا ان وعظ الفاسق ساقط الجدوى أي ساقط الفائدة عند من يعرف فسقه. ثم قوله فاستحyi مني لا يدل على تحريم وعظ الغير. کہنے میں سے ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فاستحyi مني سے مراد تحریم واضح غیر تو ہے نہیں. کیوں؟ بل معناه استحyi مني فلا تترك الأهم وتشتغل بالمهم. اصل میں انکار کس بات پر ہے؟ یہ نہیں کہ تم تشتغل بالمهم ہو، بلکہ تترك الأهم وتشتغل بالمهم. تو الاشتغال بالاہم کیا ہے؟ ان تعظ نفسك اولا، ٹھیک ہے، قبل ان تعظ الاخرین. فالانکار لا يرد على وعظه للاخرین بل يرد على انه لا يعظ نفسه. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بل معنی اس کے بعد کہتے ہیں کما یقال، جیسے کہ کہا جائے گا احفظ آباک ثم جارک والا فاستحی منه، پہلے اپنے باپ کی نگہبانی کرو پھر پڑوسی کی کرنا، ورنہ حیا کرو میرے سے، میرے پاس نہ آنا. مراد یہ نہیں کہ پڑوسی کی نگہبانی کرنے پر مذمت کی جا رہی ہے بلکہ ترک اہم پر مذمت ہو رہی ہے. یہ بات یہ کہ ان بعض الفاسق ساقط الجدوى عند من يعرف فسقه، اسی اصول کی اگر اپلائی کریں تو ان کی مثال تھی زنا والی، اس میں وہاں پہ بھی یہی بات اپلائی کی. ہاں وہاں بات یہ ٹھیک تھی.
لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ اصلاً اس کا قول وہاں بھی حق تھا، یعنی اگر بالفرض فاسق کر دے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ساقط الجدوہ ہے، وجوب ساقط ہے، بعض صورتوں میں اس کے لیے ہے ہی نہیں اگر شتم وغیرہ ہو، جہاں اب لیس لہو میں کیفیت کب بیان کی تھی جب اس سے بڑا منکر پیدا ہوا، تو اس مثال میں لہو ہے، یعنی اس مثال میں ہم کہیں گے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ لہو ان یعرف ولہو اللہ یعرف فاذا وعظ فقال قولا فقوله حق۔ یہ میرے خیال میں وہاں مثال تو پھر بھی رہے گی، کیونکہ وہاں وعظ کے نتیجے میں بڑا منکر پیدا نہیں ہوا، اور یہاں بڑے منکر پیدا ہونے کے صورت میں عدم جواز کی بات کی تھی، وگرنہ صرف اس کی بات کی تھی سقوط وجوب کی، تو سقوط وجوب جو ہے وہ سقوط اباحت یا استحباب پہ دلالت نہیں کرتا، وہ ہاں یہاں بتا دیا تھا کہ بڑا منکر پیدا ہو رہا ہے، اس لیے فلیس لہو ذالک ایضا۔ فإن قیل، اب دیکھیں یہ ایک اور بڑی اہم بات آ رہی، کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ فاسق جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے، تو پھر کافر کو بھی کرنے کی اجازت وہ بھی نہیں منکر کرتا تھا، اس پر بہت زبردست بات آئے گی، وہ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے فاسق جیسا بھی ہے وہ واقعتاً ہے سب کچھ، لیکن کافر سے تو بہت ہی بہتر ہے، کافر تو ذلت کا مستحق ہے، لہذا اس کو یہ عہدہ نہیں دیا جا سکتا، تو چاہے فاسق و فاجر مسلم ہو وہ نہایت شریف اور خود با اخلاق کافر سے اچھا، یہ قاعدہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا نا اس طرح، مسلمان جو ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے، یہود کو بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہود بہرحال بدتر ہی ہیں، چاہے ایک زانی اور شرابی مسلمان ہو اس سے بدتر ہے یہود، کس بنا پر بدتر ہے؟ یہ نہیں کہ ہم کوئی نسلی بنیادوں پہ کہہ رہے ہیں، ایمان تو ہے نا اس کے، یا تو فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے نفی ایمان کرنا ہے تو پھر تو ہم مسیح خوارج بن جائیں گے یا معتزلی ہو جائیں گے۔ فَإِن قِيلَ فَلْيَجُزْ لِلْكَافِرِ الذِّمِّ أَن يَحْتَسِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا رَآهُ يَزْنِي لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهَا تَزْنِي حَقٌّ فِي نَفْسِهِ، اگر بالفرض وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھے کافر ذمی مسلمان کو اور اس سے کہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، تو اس کا قول فی نفسی تو حق ہے نا، فَمُحَالٌ أَن يَكُونَ حَرَامًا عَلَيْهِ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قول کہنا اس کے لیے کہ لا تزنی کافر پہ حرام ہو، بل ينبغي أن يكون مباحا أو واجبا، یا تو مباح ہوگا یا واجب ہوگا، دونوں صورتوں میں جائے کہے گا تو ٹھیک ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں ان الکافر ان منع المسلم بفعله فهو تسلط علیہ فیمنع من حیث انه تسلط وما جعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ پہلے لاتے ہیں کہ اگر بالفرض وہ اپنے فعل سے مسلمان کو روکے، کون اس طرح تو مطلب ہے کہ مسلمانوں کی حکمرانی رہی نہیں، ان کی ہو گئی، تو وہ تو تسلط ہے مسلمانوں پر، اور پھر اس سے روکا کیوں جائے گا کافر کو؟ اس حیثیت سے نہیں روکا جائے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ زنا نہ کرو یا بالفعل زنا سے روک رہا ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ غلبہ اور تسلط ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ وما جعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافروں کو اہل ایمان پر کوئی غلبے کی راہ حاصل نہیں ہونی چاہیے، اس حیثیت سے روکا جائے گا کہ انہ تسلط علی المؤمن والکافر لا یستحق التسلط فنحن نمنعه من التسلط ولا نمنعه من منعه للزنا۔ بات واضح؟ اچھا اس کے بعد وہ اما مجرد قولی، اس کے بعد کہے اچھا چلو قول کی حد تک تو جائز ہونا چاہیے نا، وہ کہے وہ اما مجرد قوله لا تزنی فليس بمحرما علیہ من حیث انه نهی عن الزنا، کہتے ہیں اس کا یہ کہنا ہے کہ زنا نہ کرو یہ اس حیثیت سے منع نہیں ہے اس پر کہ یہ زنا سے روکنا ہے، تو پھر کس حیثیت سے منع ہے؟ ولكن من حيث انه اظهار دالة الاحتكام على المسلم، کہہ رہے ہیں اس حیثیت سے منع ہے کہ اس کے اندر دالہ فخر کو کہتے ہیں، مسلمانوں پر حکم چلانے کا جو فخر ہے اس کا اظہار ہے، میں مسلمان کو کہہ رہا ہوں میں ذمہ، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے اندر چونکہ ایک نوع کا پھر غلبہ ہے اس لیے روکا جائے گا، اس لیے نہیں کہ لا تزنی قول اس کا درست نہیں ہے، بل انه دالة الاحتکام علی المسلم، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا پھر وفیہ اذلال للمحتکم علیہ، کہتے ہیں اس میں جس پر حکم وہ چلا رہا ہے اسے ظلم محسوس ہوگا کہ نہیں؟ اچھا پھر ہو جائے تو کہتے ہیں والفاسق یستحق الاذلال، فاسق جو ہے وہ واقعتاً اذلال کا مستحق ہے، ولكن لا من الکافر الذي هو اولى بالذل منه،
کافر کی طرف سے وہ اذلال کا مستحق نہیں ہے. کافر اسے ذلیل نہیں کر سکتا چاہے وہ فاسق و فاجر ہے، کیونکہ کافر تو زیادہ اولیٰ ہے ذلت کا کہ اسے ذلیل کیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے بات. وہ فرما رہے ہیں اس حیثیت سے ہم منع کرتے ہیں، نہ کہ اس حیثیت سے کہ لا تزنی. اب یہ امام صاحب احیاء العلوم میں فرما رہے ہیں ذرا کچھ. وہ اب آج کل وہ جو کیا آئی تھی امام صاحب پہ جو مووی بنائی تھی ان لوگوں نے، وہ جو ایک تھی نا 1 گھنٹے کی، جس میں شیخ حمزہ یوسف وغیرہ نے مل کے اور بھی لوگوں نے، کیا نام تھا اس کا، الکیمسٹ نہیں، ایک پوری آئی تھی. اس میں جیسے امام صاحب کو دکھایا نا کہ وہ آخر زمانے میں یہود نصارہ سب بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور سب سے مل جل کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا، اور امام صاحب کو جو تصور ہے وہی. اب یہاں یہ بھی امام صاحب ہی بتا رہے ہیں. امام صاحب یہاں حربی کافر کے متعلق نہیں بتا رہے ہیں، وہ کس درجے کا ذل کا مستحق ہوگا وہ اور ہی بات ہے. یہاں ذمی کے متعلق بات ہو رہی ہے جو خلافت کے اندر رہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی فاسق و فاجر مسلمان کو نہیں کہہ سکتا کہ تم گناہ سے رکو، اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ایک نوع کا احتکام ہے، اور احتکام جس کے اوپر ہوتا ہے اس کے اندر ذلت پیدا ہو جاتی ہے. تو فاسق واقعتاً ہے تو ذلیل ہی، لیکن اس حیثیت نہیں کہ کافر اسے ذلیل کرے. کافر تو اس سے زیادہ ذلیل ہونے کا مستحق. تو یہ امام صاحب نے فقہ میں بھی ظاہر بات ہے. جب وہ کہا کہ اس طرح کے ذمیوں کے احکام ہیں اور وہ اس طرح کے لباس پہننے کے وہ ممتاز ہوں گے، وہ بہرحال سیاست شرعیہ ہے، اس میں آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں معاملہ. وہ آگے بتا رہے ہیں، آگے فرمائیں گے اگر وہ فروعات شریعہ کے مخاطب تو ہم کہیں گے وہ کہتے رہیں ٹھیک نہیں. ابھی وہ بتانے لگے کیونکہ بہرحال بعض کو کہا کہ یہ بھی ہے اصولیین کی کہ وہ فروعات شریعہ کے مکلف ہیں. لیکن یہاں جو علت بیان کر رہے ہیں نا وہ بہت اہم ہے. وہ علت یہ ہے کہ اس کا قول لا تزنی حق ہے، اس سے ہم اسے نہیں روک رہے، مسلمان کو کہنے سے روک رہے ہیں اس حیثیت میں کہ مسلمان کو کہنا گویا ایک نوع کی عزت ہے ان کے لیے اور ایک نوع کی ذلت ہے مسلمان کے لیے. اس حیثیت سے ہم اسے روکیں گے. تو کیا فرماتے ہیں؟ فَهَذَا وَجْهُ مَنْعِنَا إِيَّاهُ مِنَ الْحِسْبَةِ، یہ ہے اس حیثیت سے ہم نے اسے حسبہ سے روکا ہے. وَإِلَّا، وگرنہ ہم یہ نہیں کہتے فَلَسْنَا نَقُولِ إِنَّ الْكَافِرَ يُعَاقَبُ بِسَبَبِ قَوْلِهِ لَا تَزْنِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ نَهْيٌ. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ کافر کو سزا ملے گی اس کے اس قول کی وجہ سے کہ اس نے کہا لا تزنی، اس حیثیت میں کہ یہ نہیں تھی. نہیں، اس حیثیت میں نہیں. بل نقول إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَقُلْ، اب یہ دوسری رائے آ رہی ہے. بل نقول إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَقُلْ لَا تَزْنِ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، کہہ رہے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ کہے نا کہ لا تزنی، پھر سزا اسے آخرت میں ملے گی. کیوں؟ لیکن جو لوگ کہیں گے کہ وہ فروعات شریعت کے بھی مخاطبین میں سے ہیں، تو وہ اس بات کے مخاطب ہیں کہ نہیں کہ نہیں منکر کرو؟ ہے مخاطب. اگر وہ نہیں منکر نہیں کریں گے تو انہیں سزا آخرت میں زیادہ ملے گی بنسبت اس کے کہ اگر وہ نہیں منکر کریں. سمجھ آ رہی ہے کہ کیونکہ وہ فروعات شریعت کے مخاطب ہو گئے. ان رأینا، یعنی اگر ہماری رائے یہ بنتی ہو، یہ اس صورت میں قول ہے خطاب الکافری بھی فروع الدین. اگر ہم یہ سمجھیں کہ کافر جو ہے وہ فروع دین کا بھی مخاطب ہے تو تب ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ نہیں منکر نہیں کرے گا تو سزا ملے گی. اچھا یہ دونوں قول جمع کیسے ہوں گے؟ آخرت میں سزا بھی اسے ملنی ہے اور نہیں منکر کرے گا لا تزنی، لیکن ہم جا کر اسے روک دیں گے. ہم جا کر اسے کیوں روکیں گے؟ اس لیے کہ اس میں دالۃ الاحتکام علی المسلم ہے، ایک نوع کا استعلاء ہے مسلمانوں پر، اور کافر استعلاء کا مستحق نہیں ہے، وہ ذلت کا مستحق. پرانے زمانے کی بات ہے، 6ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، 5ویں صدی کی، نہیں ہاں 5ویں صدی، 6ویں صدی میں شروع ہو سکتا ہے تو پرانی بات ہے. اب تو 900 سال گزر چکے ہیں، معاملات الٹ ہو گئے. بات ہے وفیہ نظر، کہتے ہیں اس میں ایک دلیل، مطلب امام صاحب اس کے قائل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جا کے پیچھے ان رأینا اور کہتے ہیں وفیہ نظر، اس قول میں ایک نظر ہے. لیکن یہاں ہم کیا بیان کریں؟ استوفیناہ فی الفقہیات، اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے فقہیات میں بیان کیا ہے. ولا یلیق بغرضنا الآن، اس وقت ہماری غرض اس مسئلے کا بیان نہیں ہے. کس مسئلے کا بیان غرض تھی؟ کہ وہ عادل ہونا شرط ہے کہ نہیں. تو خلاصہ کیا نکلا اس بحث سے؟ عدالت شرط نہیں ہے، الا یہ کہ وہ فاسق و فاجر جہاں بحث کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہے، تو وہاں اس پر واجب نہیں ہے اور کچھ صورتوں میں جائز بھی نہیں ہوگا. وگرنہ
ہر مسلمان پر نہیں عن المنکر واجب ہے، ہر مسلمان پر، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو یا نیک اور متقی۔ یہ خلاصہ ہے اس مبحث کا۔ اب امام صاحب نے تو صرف 3 شرائط لگائی تھے نا، مکلف، مسلم اور قادر۔ اب ایک شرط آگے آ رہی ہے کہ ولی کی طرف سے اسے اجازت بھی ملنی چاہیے، یہ وہ حسبہ کا وہ مرتبہ ہے۔ امام صاحب نے ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ عام آدمی کے لیے نہیں منکر میں ولی کی اجازت شرط ہے، اور بتائیں گے 5 درجات ہیں۔ 5واں درجہ وہ ہے جہاں ولی کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، پہلے 4 درجوں میں ولی کی اجازت نہیں چاہیے، اور اس میں علت بیان کریں گے کہ وہ کیوں وہاں چاہیے۔ اگر وہ علت ان پہلے 4 درجوں میں بھی علماء کہتے ہیں، یہاں نہیں بیان کیا، کہیں واقع ہو جائے زمان بدلنے سے یا عرف بدلنے سے، تو پھر وہاں بھی فتنے کو روکنے کی وجہ سے والی کا اذن شرط لگ سکتا ہے۔ لیکن اصل قاعدہ انہوں نے کیا بیان کیا اپنے زمانے کے اعتبار سے کہ یہ 4 درجات تو عام آدمی بھی کر سکتا ہے، ان منکرات میں کہ جہاں اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو، وہ بھی بتا دیں گے ہم۔ جہاں اجتہاد کا عمل دخل ہو وہاں تو نہیں کرے گا، وہ جو بالکل طے شدہ منکرات ہیں وہاں وہ یہ کام کرے گا، یہاں تک کہ وہ کافی کچھ کرے گا، یعنی وہ توڑ پھوڑ بھی کرے گا، برا بھلا بھی کہے گا اس کو، اور بھی کام کرے گا۔ لیکن ان دی اینڈ مارنے دھاڑنے کی اگر نوبت آ جائے گی تو وہاں کہتے ہیں کہ امام کی ضرورت پیش ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس میں بھی کچھ تفصیل آگے بیان کریں گے۔ یہ خلاصہ ہے جو ہم شرط رابع پڑھیں گے نا اس میں۔